السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین ریند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، پاکستان میں ویسے تو تمام شعبوں کا ہی برا حال ہے، لیکن خاص طور پر جو صحت کا شعبہ ہے اس کے مسائل تو دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اس میں کسی بھی طرح سے بہتری نظر نہیں آ رہی ہے۔ خاص طور پہ اگر نرسنگ کے پروفیشن کی بات کی جائے تو بہت بڑے بڑے دعوے کیے گئے، بڑے بڑے نعرے لگائے گئے کہ پاکستان میں نرسنگ کی ایمرجنسی لگائی گئی اور بتایا گیا کہ جی پاکستان میں نرسز کی بہت شدید کمی ہے، جو کہ ہے، لیکن اسے پورا کرنے کے لیے جو پلان دیا گیا، نرسنگ کا سال بھی منانے کا اعلان ہوا صدر صاحب کی طرف سے، لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد کا رزلٹ جو ہے نا وہ سامنے نہیں آ رہا۔ اور پھر جو نرسنگ کا ایک پرائم جو آرگنائزیشن ہے نرسنگ کی، ریگولیٹری باڈی ہے پاکستان نرسنگ اینڈ مڈ ویفری کونسل، اس میں اتنے گروپس چل رہے ہیں اور اس میں اتنی سیاست ہے کہ کسی کو کچھ خود جو نرسنگ پروفیشنلز ہیں خود انہیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، کون سا گروپ کس کے پیچھے ہے، کون کس کی ایما پر ہے، کون کس کے پیچھے سازشیں کر رہا ہے، کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ نرسنگ کونسل کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اب آج سیٹ پہ کون بیٹھا ہے، کل کون بیٹھا ہوگا۔ پرائیویٹ نرسنگ کالجز کے حوالے سے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اس میں جو لوگ انوالو ہیں، پرائیویٹ نرسز کالجز کی اونرشپ میں جو لوگ ملوث ہیں، وہی نرسنگ کونسل کو بھی چلانے میں مبینہ طور پر ملوث ہیں اور اپنی مرضی سے لوگوں کو مس گائیڈ بھی کرتے ہیں، بتاتے بھی رہتے ہیں، اور لابیاں بنا رکھی ہیں، انہوں نے لابیز بنائی ہوئی ہیں، جو کچھ لوگوں کو ایک لابی سپورٹ کرتی ہے، دوسرے کو دوسری لابی سپورٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے جو نرسنگ پروفیشن ہے اس کا نہ صرف پاکستان میں مذاق اڑ رہا ہے بلکہ اس کے علاوہ بیرون ملک میں بھی نرسنگ کونسل ایک مذاق بن کے رہ گئی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی نیشنل اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کا ایک اجلاس ہوا جس کی صدارت پیپلز پارٹی کے MNA ڈاکٹر مہیش ملانی نے کی، اور اس میں نرسنگ کونسل کے عہدیداران کو بھی بلایا گیا۔ جب ان سے نرسنگ کونسل کی کارکردگی پوچھی گئی صدر صاحبہ سے اور ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ آپ نے کیا کیا ہے اب تک، تو وہ تسلی بخش جواب نہ دے سکیں، اور پھر جب کراس کوسچننگ ہوئی پرائیویٹ نرسز کالجز کے حوالے سے خاص طور پر، تب بھی ان کے پاس کوئی خاطر خواہ جواب نہیں تھا۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس میٹنگ میں صدر نرسنگ کونسل کی طرف سے نرسز کے خلاف بھی نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے، نازیبا زبان استعمال کی گئی، اس پر ان کی سرزنش بھی کی گئی چیئر کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ نرسنگ کے کیا ایشوز رہے اور اب کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے نرسنگ پروفیشن کے نمائندے، ینگ نرسز ایسوسی ایشن سندھ کے جنرل سیکرٹری جناب خادم صاحب نے۔ خادم حسین صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ سر تھینک یو۔ خادم صاحب بتائیے، کچھ میٹنگ کا حال احوال ہمارے پاس کچھ تھا، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ کیا ہوا اس میں؟ سر میٹنگ کا حال احوال آدھے سے زیادہ تو آپ خود بتا چکے ہیں کہ جو چیئر تھے وہ بڑے برہم ہوئے، ان پہ کوئی بھی ایسا ایک بھی پوائنٹ ایسا نہیں تھا جس پہ سیٹسفیکٹری جواب دے پائی ہوں ہماری صدر صاحبہ، جو کرنٹلی سٹنگ صدر صاحبہ ہے ہماری پاکستان نرسنگ اینڈ میڈوائفری کونسل کی۔ اس پہ جانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ سے ایک دو چیزیں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو پاکستان نرسنگ اینڈ میڈوائفری کونسل کا جو ایکٹ ہے، اس کے حساب سے ہر پروونس سے آپ کی سینئر نرس، پبلک سیکٹر کی سینئر نرس جو ہے وہ ایز اے ممبر PNMC سلیکٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمارے پرائم منسٹر کی صوابدید پہ 3 یا 4 لوگوں کے نامینیشنز جاتی ہے وہاں سے، اور پھر وہاں سے ایک نام فائنل ہو کے اس کو ایز اے پریزیڈنٹ PNMC لگایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو ہماری صدر صاحبہ ہیں یہ تو GB گورنمنٹ خود ڈکلیئر کر چکی ہیں کہ یہ پبلک سیکٹر کی ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے، یہ ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن سے ہیں، اور ان کی جگہ پہ آپ سے میں شیئر کر دوں گا چیزیں۔ ان کی جگہ پہ جو پبلک سیکٹر کی نامینیشن تھی وہ کسی اور لیڈی کی تھی، اس کو ریپلیس کر کے ان کی ریپرزنٹیشن آئی تھی۔ جیسے آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہمارا پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ پنجاب ہے۔ پنجاب سے بھی الیکشن کے بجائے سلیکٹڈ نامینیشن آئی تھی تو اس کو واپس کر دیا گیا تھا۔ جب پنجاب کی ریپرزنٹیشن سلیکٹڈ ریپرزنٹیشن واپس جا سکتی ہے تو پھر GB کی جو ہے وہ الیکشن کے بجائے سلیکٹڈ نامینیشن کس طرح آئی، وہ بھی جس کی ریپرزنٹیشن آئی تھی اس کو ریپلیس کر کے ان کی میڈم فرزانہ صاحبہ کی جو ہے وہ ریپرزنٹیشن بھجوائی گئی۔
اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں سے جی بی گورنمنٹ سے جو ہے وہ اسمبلی سے بل پاس کروا کے ان کی نومینیشن. دیکھیں اب پی این ایم سی جو ہے وہ انڈر ورک کرتا ہے پاکستان کی جو نیشنل ہیلتھ سروس ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن منسٹری ہے, وہ ان کو جو ہے نا مینس اتھارٹی ہے جو ان کے اوپر باڈی کام کرتی ہے. تو بجائے اس چیز پہ جانے کے آپ جی بی گورنمنٹ کے پاس گئے اور یہ سارا سسٹم کیا, اور خیر یہ تو ایک الگ ہی وہ چیز ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس میں پرائیویٹ کالجز جتنے ایفیلیٹ ہوئے یا جتنے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں ان کے ریگارڈنگ کوسچنس کیے گئے, اس پہ بھی انسیٹسفیکٹری آنسرس تھے. اس کے علاوہ پی این سی کی کارکردگی کے اوپر بات کی گئی. پچھلے 4 سے 6 مہینے میں صدر صاحبہ نے ایک بھی اجلاس نہیں بلایا, جو کہ ویسے ایکٹ کے حساب سے یا جو ویسے رولز کے حساب سے ہر مہینے ان کی میٹنگ ہوتی ہے, اور ہر 2 مہینے یا 4 مہینے کے بعد آپ کا فل ممبرس کا جو ہے وہ اجلاس بلایا جاتا ہے. اگر میڈم صاحبہ اتنی ہی اچھی ہیں اور پروفیشن کے لیے اچھا کام کرنا چاہ رہی ہیں, تو پچھلے 4 سے 6 مہینے میں ایک بھی آپ کا اجلاس نہیں ہوا, کیونکہ ہمارے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ تھرو جو ہے فل ممبرس آپ کا جو اجلاس ہوتا ہے اس کے تھرو جاتی ہیں یہ ساری چیزیں. کاؤنسل میٹنگز ہوتی ہیں. تو اگر کاؤنسل کی آپ کی میٹنگز ہی نہیں ہوں گی, آپ کے کاؤنسل کے اجلاس نہیں ہوں گے, تو ڈیفینیٹلی آپ کا سارا سسٹم ہینگ ہوا ہے, پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں ساری چیزیں. اس میں کافی سارے پرائیویٹ کالجز آلریڈی وزٹ ہوئے ہیں, کچھ اپلیکیشنز پینڈنگ میں ان کے وزٹس ڈیو ہیں. اس کے بیچ میں پھر انہوں نے کوئی آپس میں بیٹھ کے 2-3 لوگوں نے ایک میٹنگ کی, جس میں یہ کچھ چیزیں انہوں نے. کون 2-3 لوگ آپس میں؟ جس میں یہ ہماری صدر صاحبہ تھی اور کچھ پی این ایم سی کے جو پرانے ایمپلائیز ہیں وہاں پہ جو یہ سارا سسٹم کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہمارے ممبرس کو سائڈ لائن کیا گیا. اب ہمارے جتنے بھی ممبرز ہیں انہوں نے ایک ممبرز کون ہیں؟ ہمارے سندھ سے اعجاز کلیری صاحب ہمارے جو ہیں وہ ریپرزنٹیٹیو ہیں, کے پی کے سے فضل مولا صاحب ہیں, اور بلوچستان سے جو ہیں وہ عزیز کاکڑ صاحب ہیں. یہ تینوں الیکٹڈ ممبرز ہیں, اور یہاں ہر پروونس میں الیکشنز ہوئے ہیں. پھر یہ تینوں نرسز ہیں؟ جی تینوں نرسز ہیں, تینوں سینئر چارج نرسز ہیں. تو جو ہمارا آئین بھی یہی کہتا ہے کہ آپ کے سینئر نرس ہوں اور بیڈ سائڈ کے نرس ہوں, وہ آ کے وہاں پہ ایز اے ممبرس جو ہے وہ سلیکٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد جب آپ کے ممبرس کو آپ نے سائڈ لائن کیا ہوا ہے اور آپ وہاں بیٹھ کے خود ساختہ ڈیسیشنز لے رہے ہیں اور من مانیاں کر رہے ہیں اور اپنی پسند کے لوگوں کے کالجز کو ایفیلیٹ کر رہے ہیں, کسی کو ڈی ایفیلیٹ کر رہے ہیں, تو یہ سسٹم چل نہیں پائے گا. اور دوسرا یہ, جیسے آپ نے بھی بات کی کہ نرسز کے لیے پہلے ہم نے نرسز کے لیے ایئر جو ہے وہ صدر صاحب نے نرسز ایئر جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کیا. پھر اب کچھ کنٹریز کے ساتھ ہمارے ایم او یو سائن ہوئے ہیں, جیسے کویت ہو گیا. کویت میں ہمارے 20-25 سال کے بعد نرسز باہر گئے ہیں. اس سے پہلے آپ کے فلپائن اور انڈیا سے نرسز جا رہے تھے. اس کے علاوہ اب ہمارے آسٹریلیا, انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے ساتھ ایم او یوز ہیں کہ ہم ان کو نرسز دیں گے. لیکن واٹ اباؤٹ پاکستان؟ یہاں پہ جتنی برین ڈرین ہو کے نرسز جا رہی ہیں, یہاں پہ جتنی شارٹیج ہو رہی ہے, اس کو ہم کیسے کمپنسیٹ کریں گے, کیسے اوور کم کریں گے؟ پروڈکشن کے اوپر اتنا فوکس کیا گیا, کوالٹی کے اتنا فوکس کیا گیا, لیکن وہ پروڈکشن وہ کوالٹی تو ہم پروڈیوس ہی نہیں کر پا رہے, کیونکہ ہمارے سارے کالجز جتنے بھی وزٹس ہوئے ہیں وہ سارے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, ان کی این او سیز پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. ہو سکتا ہے ان کالجز میں ڈیفیشنسیز ہوں. ٹھیک ہے, اگر ڈیفیشنسیز ہیں تو اس کو کون دیکھے گا؟ اس کو ڈیفینیٹلی پی این ایم سی کے انڈر کوئی کمیٹی بنی جائے, کوئی 3-4 لوگوں کی نیوٹرل کوئی کمیٹی بنی جائے, وہ ریوزٹس کریں. جن کی اگر لیپسز ہیں, اگر کوالٹی کے اوپر وہ کمپرومائزڈ کالجز ہیں, تو آپ ان کو بند کر دیں. آپ ویسے وائنے کے حوالے سے یہ بتائیں کہ وائنے کسی 2 کمرے کے 4 کمرے کے ایک نرسنگ کالج کو سپورٹ کرتی ہے کیا؟ بالکل بھی نہیں. آپ سندھ وزٹ کر لیں, آپ تو یہاں سے آپ سندھ وزٹ کر لیں, کوئی بھی ایک کالجز دکھا دیں جو 1 کمرے یا 2 کمرے پہ چل رہا ہو اور ہم نے اس کو سپورٹ کیا ہو. اس ٹائم پہ جتنے بھی کالجز جو اس پروسیس سے گزرے ہیں, ان میں سب سے بہتر اسٹینڈرڈ اور سب سے بہترین جو کالجز وہ ہمارے سندھ کے ہیں. آپ وزٹ کرتے رہتے ہیں, عموماً آپ وزٹ کر بھی سکتے ہیں ان کو. جتنے بھی کالجز ہیں جو اسٹینڈرڈ ہمارے سندھ کا ہے, نہ وہ اسٹل کے پی کے میں مینٹینڈ ہے, نہ وہ پنجاب میں مینٹینڈ ہے, نہ کہیں اور ہے. تو آپ کے سامنے چیزیں ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ نرسنگ کونسل کی پرفارمنس کے حوالے سے آپ
نے جو صورتحال بتائی، اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس کو کیسے چلایا جائے تو صورتحال بہتر ہوگی؟ ہم ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ ناظرین نیشنل اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین جناب ڈاکٹر مہیش ملانی سے ہماری ٹیم مستقل رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ہم بھی رابطہ کر رہے ہیں، لیکن وہ رپلائی نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ان سے ہماری بات ہوتی ہے تو پھر ان کا موقف بھی اس میں سامنے آ پائے گا کہ انہوں نے کیا چیزیں معلومات لی تھی، انہوں نے کیا معلومات مل سکیں کونسل کی طرف سے اور کیا نہیں ملی ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ اس کو پھر معاملے کو آگے کیسے بڑھایا جائے، کیا بہتری آئے؟ سر معاملہ کارڈز وغیرہ ایشو ہو رہے ہیں، اب کارڈز ایشو ہو رہے ہیں لیکن وہ تھوڑے سے ڈیلے ہیں، کیونکہ جیسے پی ایم ڈی سی کا سسٹم بنایا گیا تھا کہ جی آن لائن ہوگا اور سب بس آن لائن اپلائی کرتے ہیں۔ ڈاکیومنٹس تو آن لائن کا سسٹم ہے، آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں، لیکن اس میں دو طریقے ہوتے ہیں۔ اب میں پی ایم ڈی سی کا آپ کو اگزامپل دوں، پی ایم ڈی سی میں ارجنٹ فیس کے ساتھ آپ جمع کرائیں تو 2 سے 3 دن میں یا تو آپ بائی ہینڈ اس کو ریسیو کر سکتے ہیں یا وہ آپ کو میل وہ کر دیتے ہیں، پوسٹ کر دیتے ہیں، کوریئر کر دیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس دو طرح کے کارڈ جو ہے نا وہ اپلائی کرتے ہیں، ایک ارجنٹ کارڈ ہوتا ہے، ایک نارمل فیس کے ساتھ۔ ارجنٹ فیس کے ساتھ آپ 2000 روپے ایکسٹرا دے کے اپلائی کرتے ہیں، اس کو بھی آپ کا 1 مہینے سے لے کے 4 مہینے 3 مہینے کا ڈیوریشن لگ جاتا ہے۔ جی کاؤنسل 1 سے 4 مہینے 1 سے 4 ارجنٹ کیا ہوا اس میں؟ یہ ارجنٹ فیس 2000 روپے آپ ارجنٹ فیس دو، پھر رینیول کے 3000 روپے دو۔ اگر ڈگری کوئی ایڈ کرانی ہے، آپ نے بالفرض آپ نے ڈپلوما کے بعد اسپیشلٹی کی ہے یا پوسٹ آر این کیا ہے، اس کے لیے 1500 روپے آپ الگ دو۔ پھر آپ ظاہری بات ہے یہاں سے ڈاکومنٹس پوسٹ کرو، پھر وہاں سے وہ چیزیں آپ کے پاس آئیں، اتنا ڈیلے۔ اور جو آپ کا جو نارمل فیس کے ساتھ ہے وہ تو وہ وہاں پہ سائڈ پہ پھینک دیتے ہیں اس کو تو 6 مہینے 8 مہینے 1 سال 2 سال سے بھی پینڈنگ جو ہے نا وہ پڑا ہوا ہے۔ ایسا ہے 2 سالوں سے بھی پینڈنگ پڑے؟ بالکل 2 3 سال کے کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس میں ہونا یہ چاہیے، جیسے کوئی بھی یونیورسٹی ہے وہ اگر بی ایس ڈگری پروگرام ایشو کرتی ہے اور ہمارا یہاں سے سندھ نرسز ایگزامینیشن بورڈ ہے وہ کوآرڈینیٹ کرتا ہے، تو یونیورسٹی کی جتنی بھی، جیسے اب بالفرض ڈاؤ یونیورسٹی ہے یا لمس یونیورسٹی ہے، اس نے 2024 میں ایک بیچ پاس کیا بی ایس پروگرام کا 50 یا 60 یا 100 کینڈیڈیٹس کا، تو وہ جو ان کی پری انرولمنٹ ہوتی ہے وہ ساری ڈائریکٹ ان کو چلی جانی چاہیے۔ اس کے بعد کیونکہ ہمارے پاس جو مین ایشو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے آپ کا 1 ایئر کا انٹرنشپ کا جو سلسلہ ہے، جی جو انٹرنشپ کا پروگرام، نہیں بی ایس نرسنگ میں 4 ایئرس کی ڈگری کے بعد 1 ایئر انٹرنشپ ہوتی ہے، جیسے ڈاکٹرز کی ہاؤس جاب ہوتی ہے۔ تو موسٹلی ہمارے کارڈ جو ہیں وہ اس فیز پہ پینڈنگ چلے جاتے ہیں، کیونکہ 4 ایئرس کے بعد یہاں سے اسٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں، ان کی انٹرنشپ کا ایشو چل رہا ہے، پبلک سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر، وہ ان کو 5th ایئر انٹرنشپ دے نہیں رہے، پیڈ انٹرنشپ، تو وہ جو انٹرنشپ کے بغیر وہ وہاں پہ کوئری لگا کے اس کو ہولڈ کر دیتے ہیں کارڈ کو، جب تک آپ انٹرنشپ کرو، پھر وہ انٹرنشپ آپ جس ادارے سے کر رہے ہیں وہاں سے ویریفائی کرا کے وہاں پہ آپ بھیجو، پھر وہ اس کو ویریفائی کرتے ہیں اپنے لیول پہ، پھر جا کے اس کو کلیئرنس ملتی ہے۔ تو یہ جو ٹائم لگ جاتا ہے اس میں کافی ساری ہماری 16 گریڈ کی 17 گریڈ کی پوسٹ آتی ہیں، جیسے سندھ پبلک سروس کمیشن کی ابھی بھی ہماری کلینکل انسٹرکٹر نرسنگ انسٹرکٹر کی اور سینئر نرسز کی پوسٹیں آئی ہوئی ہیں، تو وہ ان سے مس ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں بھی اپلائی نہیں کر سکتے اس کارڈ کے بغیر؟ ڈیفینیٹلی کارڈ کے بغیر ان کا انٹرویو نہیں ہوگا، ان کا ریٹن نہیں ہوگا، تو وہ اسٹوڈنٹس بچے ہمارے اس حساب سے بھی پریشان ہو رہے ہیں۔ تو ان ایشوز پہ آپ لوگوں نے بات نہیں کی پریزیڈنٹ سے، وہاں جا کے ملاقات نہیں کی؟ سر بات کی ہے، 1-2 دفعہ بات کی، ابھی تو لاسٹ 6-8 مہینے سے اجلاس ہی نہیں ہو رہا۔ میں بینگ وائی این اے ریپرزینٹیٹیو، میری ریکویسٹ ہے ہماری منسٹری، فیڈرل منسٹری سے بھی اور ہماری پریزیڈنٹ صاحبہ سے بھی کہ اگر آپ ایشوز کو سالو کرنا چاہ رہی ہیں، آپ پی این ایم سی میں بہتری لانا چاہ رہی ہیں، تو کم از کم آپ اجلاس تو بلائیں، آپ ممبرس کے ساتھ، فل ممبرس کے ساتھ اجلاس بلائیں، میٹنگ بلائیں، اس میں آپ کے ایجنڈاز آئیں گے، آپ کی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، تو وہ تھرو جو ہے اس کے اجلاس کے وہ ساری چیزیں ہوں گی۔ آپ جب اجلاس ہی نہیں بلائیں گے تو آپ کے ایشوز اور پینڈنگ میں چلے جاتے ہیں۔ صرف یہ کارڈز کا ایشو تو نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ نے جو بوگس کالجز ہیں ان کے انسپیکشنز کرنے ہیں، جو کالجز آپ کے معیار پہ پورا نہیں اتر رہے، جو یونیورسٹیز کو ایچ ای سی کی پالیسی کو فالو نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کے وزٹ کریں۔ جو نیو کالجز کوئی ایفیلیشن کے لیے آپ کے پاس آیا ہوا ہے، ان کی اپلیکیشنز پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، ان کے وزٹس ہونے ہیں۔ تو یہ وزٹس وغیرہ بھی سارے رکے ہوئے ہیں ابھی تو فی الحال رکے ہوئے ہیں، کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا وزٹس ہوئے نہیں ہیں۔ جو پہلے وزٹس ہوئے ہیں ان کے بھی کچھ چند لوگوں کو انہوں نے کوئی لیٹرز دیے ہیں انٹرنلی، ادروائز باقی سارے پینڈنگ پڑے ہیں، ان کے ڈیسیشنز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، جن کو پروویژنل 6 مہینے۔ یہ بات درست ہے کہ نرسنگ کالجز کی رجسٹریشن کے حوالے سے بھی کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں یا پیسے مانگے جاتے ہیں، یہ وہ
سر دیکھیں پیسے تو یہ تو آپ کو پتہ ہے پاکستان ہے, یہ سسٹم تو کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے وہ ہوتا ہے, لیکن اس دفعہ جتنے بھی وزٹس ہوئے تھے بڑے ٹرانسپیرنٹ وزٹ ہوئے تھے. کوئی ود ان 15 days 256 یا 60 کے قریب جو ہے وہ اسکولس وزٹ ہوئے ہیں, اور وہ بڑے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ وزٹس ہوئے. اس کے بعد یہ پی این سی کے معاملات خراب ہو گئے, ساری چیزیں آپ کی پینڈنگ چلی گئیں. ڈیفینیٹلی اگر یہ اسموتھلی ساری چیزیں چلتی تو وہ اس پروسیس کو آپ ان لائن کرتے اور چیزیں اسٹریم لائن ہوتی. کالجز کو جو کالج اس پہ کرائٹیریا پہ پورے اتر رہے تھے ان کو آپ این او سیز جاری کرتے, تاکہ وہ انڈکشنز کرتے, اپنے ٹائملی انڈکشنز کرتے. جو بچے ویٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے یا جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا کافی سارے کالجز پہ, ان کی این او سیز ابھی تک ان کو جاری نہیں ہوئی, تو وہ بچے پریشان ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تب ہی ریزالو ہوں گی جب آپ کی پی این ایم سی کی میٹنگ ہوں گی, جب جو ہماری خود ساختہ پریزیڈنٹ صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پہ. خود ساختہ کیوں؟ خود ساختہ ہی ہے نا, اگر وہ الیکٹڈ نہیں ہے اور سلیکٹڈ ہے تو وہ خود ساختہ ہے. ہم تو اس کو نہیں مانتے کہ وہ الیکٹ تو کونسل ممبرز نے کیا ہے نا. یہاں پریزیڈنٹ کس نے الیکٹ کیا؟ پریزیڈنٹ تو وہ پرائم منسٹر صاحب نے کیا ہے نا. وہ تو پہلے والا جو کانسٹیٹیوشن تھا, جو پہلے والا ایکٹ تھا, اس کے اکارڈنگ ممبر سلیکٹ کرتے تھے پریزیڈنٹ کو, اور ووٹنگ ہوتی تھی انٹرنل ووٹنگ. ابھی تو وہ پرائم منسٹر کی ثوابدید پہ چلا گیا ہے. اب تو آپ کسی کی بھی اٹھا کے 4 نامینیشن بھیج دیں, اس میں سے پرائم منسٹر کسی ایک کو وہ کر لیتے ہیں نئے کانسٹیٹیوشن کی, نئے ایکٹ کے حساب سے. تو اس میں ممبرز یا باقی جو لوگ ہیں ان کا تو وہ لین دین ہی نہیں ہے. صورتحال کا جو اوورسیز نرسز ہیں اس پہ کیا اثر ہو رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی سر, جب آپ کی چیزیں ہی نہیں ہیں, آپ کی جو ایکریڈیشن باڈی ہے, جو آپ کی نرسز کو کنٹرولنگ باڈی ہے یا اتھارٹی ہے, وہ جب آپ کی ہینگ پڑی ہوئی ہے, سارا سسٹم آپ کا جیم پڑا ہوا ہے, وہاں پہ کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی اب آپ دیکھیں نا, اب یہ کویت نے 20-25 سال کے بعد ہماری نرسز کو انڈکشن اسٹارٹ کی ہے. اب اگر آپ کے یہ پی این ایم سی کے حالات ہوں گے اور چیزیں آپ کی اسٹیبلائزیشن کے بجائے ورسن سچویشن میں جائیں گی, تو ظاہری بات ہے یہ کوئی 12-15 کھیپ تو ہماری چلی گئی ہیں وہاں پہ. ابھی ہم یو کے والوں نے وزٹ کیا ہے, ان کو بھی ڈیمانڈ ہے کہ ہم اپنے رولز میں تھوڑی سی ترمیم کرتے ہیں, تھوڑی سی نرمی کرتے ہیں, اور آپ ہمیں نرسز جو ہیں وہ دیں. ان کو ہم ٹریننگ بھی کروائیں گے, اور ہم ان کو وہاں پہ ایز اے نرس آر این وہاں پہ انڈکٹ بھی کریں گے. تو یہ چیزیں تو تب صحیح ہوں گی نا جب ہمارا پی این ایم سی جو ہماری اتھارٹی ہے, جو ہماری. آخری بات کیا کہنا چاہیں گے سر؟ آخری بات یہی ہے کہ ہم یہاں پہ سندھ میں نرسز کے لیے کام کر رہے ہیں, دن رات کام کر رہے ہیں. ہم تقریباً پچھلے 15 سال سے سروس اسٹرکچر پہ ہم نے کام کیا. ہم نے ان کی اسٹائپینڈ اسٹوڈنٹس کی بڑھوائی, اس کے علاوہ ہم نے جو ہے اسکالرشپس پہ بات کی. اب بیچ میں اتنی ساری اسکالرشپس نرسز کی آئی. ابھی نیسٹ میں نرسز کی اسکالرشپس تھی, جس میں اے کے یو سے لے کے آپ کے جتنے بھی پبلک سیکٹرس ادارے ہیں ان سب میں نرسز کو اسکالرشپس مل رہی ہیں. تو یہ چیزیں جب آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے, آپ اپنی نرسز کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, ان کو ان چیزوں کے لیے. اب جیسے میں اگر اوورسیز کے لیے جانا چاہ رہا ہوں تو اتنے سارے پروسیس ہیں, کسی بھی پروسیس پہ آپ مجھے کوئی ہرڈل ہوگا یا کوئی میرا مسئلہ جو ہے وہ اسٹک ہو جائے گا, تو ڈیفینیٹلی میں پریشان ہوں گا, میں نہیں جا پاؤں گا. میرے اپنے ایکسپینسز ہیں, ملک کے حالات آپ کو پتہ ہے کس طرح جا رہے ہیں. تو بینگ اے جنرل سیکرٹری میری یہی ریکویسٹ ہے کہ فل ممبرس اجلاس بلایا جائے پی این ایم سی میں, اور جتنے پینڈنگ ایشوز ہیں ان پہ ایجنڈا کے تھرو جو ہے وہ بات کی جائے, اور وہ ایز سون ایز پاسبل ان کو ریزولو کیا جائے. بہت شکریہ آپ کا خادم حسین صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. اور ناظرین, یہ وقت تو ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد آپ کو دوسری اسٹوری بتاتے ہیں.